قرآن ہے، دین ہے، اس ذات کو کہا جاتا ہے رسول، اس ذات کو کہا جاتا ہے نبی، اور وہ نبی کہہ رہا ہے فاطمہ بسعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جو کمال کل کا ہوتا ہے وہی کمال جز کا ہوتا ہے، جو کمال پورے کا ہوتا ہے وہی کمال اس کے آدھے حصے کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جیسی سیرت رسول کی ہے ویسے ہی سیرت فاطمہ کی ہے۔ جو کہہ دے وہ حجت ہے، جو کرے وہ حجت ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ ہو رہا ہو، خاموش ہو جائے تو دین ہے، مذہب ہے، اسلام ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ موضوع اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے اس لیے بافضیلت ہے، یہ مولا کائنات کی زوجہ ہے اس لیے افضل ہے، یہ جناب حسنین کی ماں ہے اس لیے افضل ہے۔ نہیں، یہ ہماری سوچ اور عقیدہ غلط ہو جائے گا۔ خود بذات ہی جس طرح سے رسول اللہ کو فضیلت اللہ نے بخشی، ویسے ہی بذات ہی بنت رسول کو اللہ نے بافضیلت اور باشرف پیدا کی۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم اہل بیت سے رجس کو اس طرح سے دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ لفظ کیا رکھا اللہ نے؟ اہل البیت، گھر والوں سے۔ یہ کس کے گھر والے ہیں؟ ظاہر ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے کے گھر والے نہیں ہیں، یہ کسی قاری کے، کسی حافظ کے گھر والے نہیں ہیں۔ سب نے اپنے قلم سے یہی لکھا یہ گھر والے رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں اس میں اللہ مخاطب ہے رسول اللہ سے، اس میں مخاطب ہے ازواج رسول سے۔ اس کا مطلب یہ گھر والے کس کے ہیں؟ رسول اللہ کے گھر والے۔ اب سوال یہ ہے ان گھر والوں میں اہل البیت میں کون کون شامل ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو رجس سے دور رکھا؟ تو گھر والوں میں کون کون شامل ہے؟ علماء کی بحث اور روایات کے نتیجے یہ ہے کہ اہل بیت میں مولائے کائنات سے لے کر ان کے سارے بیٹے جو زمانے کے امام کہلائے وہ سب اس اہل بیت میں شامل۔ یہ ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے جب بحث ہوتی ہے روایات کو سامنے رکھ کر کہ اہل بیت میں مولائے کائنات و جناب فاطمہ کے جتنے بیٹے ہیں وہ سب شامل ہیں۔ مگر اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا اور مختص کریں، محدود کریں۔ وہ اس زمانے میں نہیں تھے جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اس زمانے میں جو موجود تھا وہ کم از کم اس آیت کا مصداق ہونا چاہیے۔ تو اب علماء اہل سنت اور علماء شیعہ دونوں افراد نے ایک واقعہ لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ بیوی کے گھر آئے اور آپ نے اپنی چادر مولائے کائنات امام حسن امام حسین جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ ان کے سر پر رسول اللہ نے اپنی چادر کو ڈالا اور پھر کہا ہؤلاء اہل بیتی، اللہم اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ سب نے لکھا۔ وہ جو آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں مولا کائنات آئے سلام عرض کیا پھر چادر میں گئے، امام حسن و امام حسین آئے سلام کیا پھر چادر میں گئے، پہلے رسول اللہ آئے ذوق محسوس کیا چادر لی۔ اس میں تو اختلاف کا نہ لکھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ واقعہ جھوٹا ہے، پہنچتا کوئی بتاتے قصہ پڑھتے، لیکن سب نے جو لکھا جس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا وہ یہ کہ رسول اللہ نے چادر ان چار افراد کے سر پر ڈالی اور خود اپنے سر پر بھی ڈال رکھی تھی اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ہے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، تو بھی محبت کر اس سے جو ان سے محبت کرے۔
کمینے دشمن رکھے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا خون ہے، یہ میرا گوشت ہے، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ یہ سب نے لکھا، اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ مگر میں تلاش کرنے لگا، اللہ کے نبی آتے، بیٹھ جاتے، صحابیوں کو بلاتے، جیسے اور روایتیں بیان ہوتی تھی ویسے ہی کہتے، لکھیے، سنیے، جانیے، یہ میرے اہل بیت ہیں، علی میرے اہل بیت ہیں، میری بیٹی میرے اہل بیت ہیں، حسنین میرے اہل بیت ہیں۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ چادر اڑائی سر پر۔ تو میں تلاش کرنے لگا آخر چادر کیوں اڑائی؟ جب تاریخ کے اوراق کو کھولا گیا، جناب ابراہیم کے زمانے کی تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا رسول اپنے جد جناب اسماعیل کی سنت پر عمل کر رہے تھے۔ جناب اسماعیل کی سنت کیا تھی؟ جناب اسماعیل و جناب ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا، خانہ کعبہ، بیت الحرم جب بن کے تیار ہو گیا، لوگ آتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اب کسی کو کیا پتا گھر کیسے بنائے جاتے، خیموں میں رہنے والے، کپڑوں کی چھت بنانے والے، انہوں نے پتھر کی دیواریں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے ہاتھوں سے دیکھی، لہذا خانہ کعبہ کے ارد گرد ان لوگوں نے جو مکے میں رہ رہے تھے انہوں نے بھی اپنے گھر ویسے ہی بنا لیے، 4 دیواریں اور اس پر چھت ڈال کر رہنے لگے۔ اب مسافر آتے تھے، انہیں کیا پتا اللہ کا گھر کون سا ہے اور صحابی کا گھر کون سا ہے، لہذا وہ آگے سوال کیا کرتے تھے اللہ کا گھر کون سا ہے، بیت اللہ کون سا ہے۔ اب جو مومن اللہ سے خوف زدہ ایمان با ایمان انسان ہوتا وہ بتا دیتا تھا یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، کر کے چلے جاتے۔ اب بہت سے مسخرے مذاق کرنے والے جن سے رحمتیں، نعمتیں، توفیقات سلب ہو جاتی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ وہ مذاق مسجد میں کر رہے ہیں یا امام باڑے میں کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے علم اٹھا رکھا ہے، یہ مذاق کرنے کی جگہ ہے یا